बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन सेनेटर मुश्ताक, इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सुनने वाली है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की उस जगह पर जहां पर वो औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कौन सी बात बताई कि वो कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज कर लिया। वो कौन सी सूरत वहाँ पर पढ़ते हैं अमरीकी फौजियों के सामने कि उनके सारे असर ज़ायल हो जाते हैं और सबसे बढ़कर उनको सुकून मिलता है। ये गुफ्तगू हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए। आपको पता चले कि मुश्किलात आती हैं तो इंसान को करना क्या है। ये एंड तक गुफ्तगू सुनिए, आपको मज़ा आए। देखें, 2008 में जो वफद गया था 15 साल उसके हो गए। वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया था, एक सरकारी वफद था। और उसूलन उस वफद की जो एक सरकारी रिपोर्ट थी सेनेट की, उसके मुताबिक फिर सेनेट को और हुकूमत को कार्रवाई करके डॉक्टर आफिया को लाना चाहिए था। लेकिन वो रिपोर्ट भी जिस तरह आपने बताया कि सर्द खानों के अंदर के नज़र हो गई है। मैं तो एक पर्सनल कैपेसिटी में एक प्राइवेट टूर के तौर पे वहाँ पे गया था। अपनी पूरी ये जिम्मेदारी समझता था कि मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को कंपनी दूं और अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मिलूं, और फिर जो कुछ मैं अपने आंखों से देखूं उनको आवाम को बताऊं। मैं समझता हूं बहुत बुरी हालत में है। उनके सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे, उनके चेहरे के ऊपर, गाल के ऊपर एक गहरा जख्म था, मुंतमिल हो चुका था लेकिन उसका निशान बाकी था। उसके कान के पीछे, सर के ऊपर जख्म था और उससे कुव्वत समात उसकी मुतासिर थी। उसको जंजीरों के अंदर लाया जाता था, जंजीरों के अंदर ले जाया जाता है। और आपको बताया कि 20 साल से एक माँ को बच्चों से अलहदा किया जाए, और फिर बच्चों की तस्वीरें हम ले गए थे, बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखाई दी गई। और फिर छोटा बच्चा सुलेमान, आपको पता है एक छोटा बच्चा 6 माह का उनकी गोद में था, वो उनके बारे में पूछती रही, सुलेमान कहाँ है, सुलेमान कैसा है। हमें खुद भी पता नहीं है सुलेमान कहाँ है। अच्छा, अभी तक सुलेमान अल्लाह करे वो जिंदा हो, वो 21 साल का बच्चा होगा, नौजवान होगा, या वो कत्ल कर दिया गया है, तो हमें खुद भी पता नहीं था। वो अपनी वालदा का पूछती रही, उनको ये पता नहीं था कि मेरी वालदा जो है वो फौत हो चुकी है और सुलेमान जो है वो तो 20-21 साल से मिसिंग है, लापता है। तो मैं समझता हूँ बहुत बुरी हालत में। आपको पता है जिस जेल के अंदर उनको रखा गया है वो है फेडरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स कॉल्सवेल, FMC कॉल्सवेल। वो पागल कैदियों का जेल है, और इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसके 3 रेप के इंक्वायरीज चल रही हैं। बहुत ही बदनाम कहते हैं। मैं समझता हूँ वो वहाँ है ना, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि अभी तक वहाँ स्टैंड कर गई है, वो है कुरान की हाफिजा। वो कुरान की तिलावत करती है और वो कुरानी और मसनून दुआओं का एहतमाम करती है। उन्होंने मुझे वहाँ भी सूरह मरियम सुनाई, वस्कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, और उन्हें मसनून दुआएं और कुरानी दुआएं मुझे सुनाई, और उन्होंने कहा कि इससे मुझे सुकून मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये कुरान का एजाज है और ये अल्लाह से ताल्लुक़ की वो किरामत है, जिसकी वजह से उस बदतरीन हालत में अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर, एक तशद्दुद ज़दा माहौल के अंदर, आपको बताएं 24 आवर सर्वेलेंस, उसके बाथरूम में भी कैमरे, तो किस तरह एक इंसान इस तरह जिंदगी गुजार रहा है। और फिर 2008 से वो वहां है, 15 साल तो उस जेल में हुए, उससे पहले बागराम जैसे डार्क सेल के अंदर वो थी। तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो है इसके ऊपर गुनहगार है और पूरी कौम को इसके लिए उठना चाहिए। इस किताब के सफ़ा नंबर 470 पर उन्होंने कुछ तफसील लिखी है कि जब नवाज शरीफ और ओबामा की मीटिंग हो रही थी तो ओबामा ने कहा कि आप डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा कर दें, तो नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड दैट ही वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एंड फॉर हर रिपेट्रिएशन टू पाकिस्तान ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। Obama shrugged his shoulders, remarking that Afia had been charged with attempted murder, and so he was not sure if the US Justice Department would be able to do anything about her case. और उसके आगे फिर मजीद तफसील है कि फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप आफिया सिद्दीकी को रहा नहीं कर सकते तो हम भी डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ साहब ने ऑफर किया कि अगर हम डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा कर देते हैं तो आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा कर दें, लेकिन ओबामा साहब नहीं माने। अब मुश्ताक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये तो एक मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ आपको बताया कि एक पाकिस्तान के कम से कम एक वजीर आजम ने तो अमेरिका के सदर के साथ बात की, ऑफर की, डील। क्या दोबारा ये ऑफर पाकिस्तान कर सकता है? क्या शकील आफरीदी के बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की डील हो सकती है?
دیکھیں حامد صاحب، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ میں خود بھی بڑے عرصے تک مسنگ پرسنز کی اصطلاح استعمال کر رہا تھا، لیکن اب نہیں کرتا. یہ مسنگ پرسن نہیں ہے، یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے. یہ جبری گمشدگی ہے، اور یہ ریاست اور ریاست کے چلانے والوں نے یہ کام کیا ہے. اس لیے ہمیں ان کو انفورس ڈس اپیئرنس ہی کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت کو اب یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اس جیل سے منتقل کرے. وزیر خارجہ یو ایس وزیر خارجہ کو فون کریں، وزیر اعظم یو ایس پریزیڈنٹ کو فون کرے، کم از کم اس جیل سے منتقل کرے. باقی ان کے رہائی کے 4 لیگل آپشنز ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کیس کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عافیہ کو سزا کس میں ہوئی ہے؟ عافیہ کو سزا اس میں ہوئی ہے کہ جب وہ غزنی میں گرفتار ہوئی اور وہاں پولیس اسٹیشن میں اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس نے امریکن آرمی سے بندوق چھین کے ان پہ فائر کی، جس سے نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا. البتہ انہوں نے جب فائر کی تو اس بیچاری کو 2 گولیاں لگی اور وینٹیلیٹر پر تھی. تو یہ انویسٹیگیشن کے دوران اس سے پہلے وہ کیوں گرفتار ہوئی، وہ غزنی کیوں گئی، وہ 5 سال کیوں مسنگ تھی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اس کو پریزنٹ پراپر طریقے سے ہمارے حکمران نے نہیں کیا. 4 بالکل آپشن ہے لیگل میں. ایک جملے میں بتاتا ہوں. نمبر 1، کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز. 15 سال کا میڈیکل ریکارڈ لے رہے ہیں ہسپتال سے، وہ وہاں پہ ہسپتال میں بیماروں کی قیدیوں کے ہسپتال میں، اور وہ یہ ان کی اٹارنی جنرل کے ساتھ آسانی سے قانونی ہو سکتا ہے. نمبر 2، ریویو آف دا ججمنٹ. کوئی واقعاتی گواہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی آسانی کے ساتھ اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اچھی سی ایک ٹیم کو ہائر کیا جائے. نمبر 3، کلیمنسی. آپ دیکھیں کہ یو ایس صدر کے ساتھ یہ اختیار ہے، انہوں نے ایران کے جاسوس چھوڑے ہیں، روس کے جاسوس چھوڑے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑی جرم نہیں ہے. تو کلیمنسی کا جب یو ایس صدر الیکٹ ہو جائے یا ری الیکٹ ہو جائے، وہ 1.5-2 ماہ کے دوران وہ بہت سے قیدیوں کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کیا. اور سویپ آف دا انٹرسٹ جو تھا، سویپ آف دا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے دوحہ پیس ڈیل کیا، آپ نے ان کی ہزاروں فوجیوں کو وڈرال میں سپورٹ دیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے. آپ نے بریکدال ایک فوجی تھا، بہت بڑا ایشو بن گیا تھا امریکہ میں، آپ نے طالبان سے اس کو چھوڑا کے امریکہ بھیج دیا. آپ نے ریون ڈیبس بھیج دیا. شکیل افریدی، تو میں خود یہ کہتا ہوں کہ شکیل افریدی تو پاکستانی ہے، امریکی نہیں ہے. پاکستانی سرزمین پر پاکستانی لا کی خلاف ورزی کی ہے. عافیہ صدیقی کے ساتھ تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. عافیہ صدیقی نے نہ امریکی شہری ہے، نہ امریکی سرزمین پہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. ان کو افغانستان سے لے جانا، پاکستان سے اغوا کرنا نیشنل اور انٹرنیشنل لا کی پاکستانی اسی لیے تو خلاف ورزی، اسی لیے تو ان کی رہائی نہیں ہو رہی کہ اگر وہ پاکستان واپس آ گئیں تو پھر وہ بہت کچھ بتائیں گی کہ کس نے اغوا کیا، کہاں پہ رکھا، کس نے ان کے ساتھ کیا. لیکن میں کہتا ہوں حامد صاحب کہ نو ریونج نو سیلیبریشن. بالکل یہ چھوڑتے ہیں، نہ ریونج کی بات کرتے ہیں نہ سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں. آپ کی میٹنگ ہوئی اتنے سالوں کے بعد عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ، تو اس میٹنگ کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہوئے، جو تفصیلات سامنے آئیں. تو عافیہ صدیقی نے کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ 20 سال کے بعد ملاقات جب ہوئی تو ظاہر ہے بہت ساری تشنگی رہی. یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو کوئی بھی حکومت کرا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ حکومت کے نصیب میں لکھی. لیکن جب میں اس کو ملنے گئی تو وہی والی وہ کہ 20 سال کے بعد میں اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوں، تو وہ ایک جذبات تھے. لیکن وہی ہے نا کہ پیاسے کو ملے سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے کہ وہاں پہ مجھے لے جا کے اور پھر نہ اس کو گلے لگانے دیا نہ وہ کیا. تو ایک دل کو تسکین دینے والی چیز تھی، اس نے دل کو اور تڑپا دیا. اور واپس آ کے یقین جانے مجھ سے سویا نہیں جا رہا. تو جہاں اس حکومت نے اتنا یہ کیا ہے، اب عافیہ کو واپس لا کے ہی دم لینا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ پہلا قدم لیا ہے تو انشاءاللہ وہ واپسی کا بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. مشتاق صاحب، آپ سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، یہ بھی جب گئے تھے تو ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی. یہ حکومت جو ہے اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پہ امریکی حکومت کو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو دراصل امریکی شہری ہیں، تو حکومت پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کا معاملہ اٹھائے.
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات سال ہا سال سے کی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ محترمہ عصمت صدیقی صاحبہ جب زندہ تھیں تو انہوں نے یہ معاملہ ہمارے ہی پروگرام میں کیسے کلیریفائی کیا تھا. میں چاہتا ہوں آج آپ بھی دوبارہ میرے پروگرام کا ایک پرانا کلپ دیکھ لیں. کیا آپ کے پاس اپنی بیٹی کے پاکستانی شہری ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گی کہ کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ڈبل پاسپورٹ تو نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ بھی اور امریکی پاسپورٹ بھی؟ یہ اس کا ایک پاسپورٹ ہے، میرے پاس 3 پاسپورٹ ہیں اس کے. جی یہ ہیں، تینوں پاکستانی ہیں، آپ دیکھ لیجیے. یہ تینوں پاکستانی پاسپورٹ، یہ اس کے اوپر اگر وہ پاکستانی نیشنل نہ ہوتی تو ویزا امریکہ کیوں اس پاسپورٹ پہ لگاتا. میرے بھائی بات دراصل یہ سب دیکھیے، یہ سب پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ رہے. اور اگر وہ کہیں باہر جا رہی ہوتی، وہ تو یہاں سے اسلام آباد جا رہی تھی، تو پاسپورٹ لے کے نہ جاتی. اتنی جاہل تھی وہ کہ وہ جا رہی ہے کہیں باہر اور وہ پاسپورٹ یہاں پڑے ہوئے ہیں اس کے گھر کے اوپر. تو میرے بھائی یہ تو اتنا بڑا ظلم اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ میں کہاں تک کہوں، کیا کہوں. اگر ڈبل پاسپورٹ ہے تو گیو می مجھے پاسپورٹ دیں، یہ تو ہمارے بڑے فیور کی بات ہے. اگر وہ امریکن نیشنل ہے تو یہ مقدمہ ختم، 4 گھنٹے میں وہ رہا کرتے ہیں اس کو. یہ تو مقدمہ اس کے اوپر نہیں چل سکتا. اگر وہ امریکن نیشنل ہے، وہ اگر کوئی پاسپورٹ ہے تو خدا را مجھے دکھا دو، اور چلو پھر یہ مقدمہ تو ختم، میری بیٹی گھر پہ آ جائے گی. کیونکہ وہ جس طرح مقدمہ چلا ہے وہ ایک پاکستانی نیشنل کے اوپر چل سکتا ہے. اسٹیون لینڈ مین نے کہا کہ عافیہ کو سزا اس سینٹینسنگ والے دن صرف مسلمان ہونے کے ناطے ملی ہے. یہ میں نے اچھی طرح آج حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.